8 مقام میں آپ دوستوں کے پاس آنے کا جو مقصد ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبنار میں آج سے 24 دن پہلے 5 لوگ جو جموں کشمیر کے شہری وادی نیلم سے جن کا تعلق تھا، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ انہیں شہید کر دیا گیا انڈین آرمی کی طرف سے، اور ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی انڈین آرمی لے گئی۔ یقیناً یہ غمناک سانحہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 2 لوگوں کو وہاں سے اس طرف کے اداروں نے اٹھا لیا۔ ہم نے اس پہ بھی آواز اٹھائی اور سبنار کے تقریباً ایک فرد کو میں جانتا ہوں، جیسا کہ وادی نیلم کے تقریباً ایک گاؤں میں اس تاریخ کے دوران جا چکا ہوں، آل اوور پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر یا گلگت بلتستان میں بھی۔ تو سبنار کے لوگوں کے مجھے فون آنے لگے، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی تو میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا۔ اس وقت اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں سردار شمیم صاحب جو یو کے نیشنل ہیں اور سینسر سے تعلق ہے، جناب زبیر بھٹی صاحب جے کے لیف کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، جناب راجہ تنویر صاحب یہ ایک جرنلسٹ ہیں بی بی سی سے وابستہ اور یہاں پہ تھنکر ہیں جموں کشمیر کے، ان کو جموں کشمیر کا عائشہ جانتا ہے، اور لالا سرفراز سرفی صاحب جے کے لیف کوٹلی سے ان کا تعلق ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا، میں نے ذاتی حیثیت میں، چونکہ میرا تعلق بھی نیلم سے ہے، اور ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کے لیے اپنے لوگوں کے وسائل کی بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے غصب ہونے والے حقوق کی بازیابی کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے۔ تو میں نے اپنے تنظیمی ساتھیوں سے ریکویسٹ کی، اپنی کیپیسٹی دیکھی کہ ان شہداء کے بچوں کے حوالے سے کوئی تعاون کیا جائے۔ تو سردار شمیم صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو وادی نیلم میں اس حوالے سے میں نے کبھی کسی پروجیکٹ پہ کام نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ پروجیکٹ ابھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ کو میری درخواست پہ ان شہداء کے بچوں کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ راجہ تنویر صاحب نے کتنی تاریخ کو آپ آئے تھے چلانا؟ 11 تاریخ کو ٹیٹوال میں یا 12 کو دیوالی کے موقع پہ جموں کے جو ریاستی شہری ہیں ہندو مذہب سے وابستہ، وہ چونکہ آزادی کے بھی علمبردار ہیں، آزادی کے بھی حامی ہیں، یا جموں کشمیر کے شہری بھی ہیں، وہ ٹیٹوال پول پہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مٹھائی کا تبادلہ کرنا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ آؤں گا اور میں وہاں تک جاؤں گا، شہداء کے بچوں سے بھی ملوں گا اور ان کے ساتھ تعاون بھی کروں گا۔ مجھے ایک حوصلہ مل گیا، تو میں نے پھر اس حساب سے میں نے کہا 11 کو یہ آئیں گے یا 12 کو 2-3 دن کے بعد ہم یہاں مل بیٹھ کے پلان کر کے، اور بھی کوئی ساتھی اگر میرا تعاون کرے گا، تو چونکہ ہم اپنے ہی ساتھیوں سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے جو تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں، تو سفی صاحب نے کہا کہ میں بھی اس حوالے سے تنظیم کی طرف سے جو تعاون ہوگا اس میں حصہ ڈالوں گا۔ تو ہماری تنظیم نے 50,000 روپیہ فی کس فی شہید، اور سردار شمیم صاحب نے 2 لاکھ روپیہ فی شہید کی فیملی کے لیے 15 تاریخ ہم نے اناؤنس کر دی۔ اس حوالے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ کا جو پلان ہے وہ تو چلانا تک ہے، لیکن اس معاملے میں چونکہ سردار صاحب جائے، اور سردار صاحب نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا، اس میں ہم نے ویڈیو بھی ڈالی تھی کیئر سے، کہ 2 لاکھ روپے ان فیملیوں کو دینے کے بعد اس کے بعد یو کے میں کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جو جموں کشمیر کی شہری ہیں، کہ جو ان فیملیوں کی مستقل بیس پہ کفالت کریں۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو غریب لوگ اپنی فیملیوں کی کفالت کے لیے جڑی بوٹی نکالنے کے لیے گئے تھے، جو ہماری اطلاع تھی، اور وہ شہید کر دیے گئے، ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی انڈین آرمی لے گئی۔ ہماری ساری کمپین انڈین اس ظلم کے خلاف، اس قتل عام کے خلاف اور ان 5 شہیدوں کی شہادت کے خلاف تھی۔ سوشل میڈیا پہ آپ ساتھی دوستوں نے جموں کشمیر کی شہری نے دیکھی ہوگی۔ تو سبنار سے تعلق رکھنے والے لوگ، نمبردار کالا خان، نمبردار رشید اور دیگر جو دوست تھے، وہ مجھ سے رابطے میں ہو گئے جب ان کو پتہ چلا سوشل میڈیا سے ہی کہ ہم آ رہے ہیں اور شہیدوں کی فاتح خوانی کے ساتھ ساتھ حسب توفیق ان سے تعاون بھی کریں گے۔ کل شام تک وہ مجھے یہ کہتے ہیں، پرسوں شام تک، کہ جی آپ ان ٹائم آ جائیں، آپ 15 سے بھی پہلے آ جائیں۔ ہم نے کہا جی ہمارا ایک شیڈول ہے، وہ ہم نے اناؤنس کر دیا، ہم 15 کو آپ کے پاس آئیں گے، دن 11 بجے پہنچیں گے۔ نمبردار صاحب نے کہا آپ میرے پاس کھانا کھانا، مجھے کیا کہتے ہیں رشید صاحب نے کہا آپ میرے پاس کھانا کھانا۔ میں نے کہا کھانا تو نصیب کی بات ہے، ہم کھانا کھانے نہیں آئے، ہمارے اپنے گھر ہم کہیں بھی کھانا کھائیں۔ اس وقت ہم ایک مقصد پہ آئے، اور کوئی بھی دوست ہمارے لیے کھانے کا اہتمام نہ کرے، تو ہم 11 بجے آ کے شہداء کی فیملی سے مل کے جو توفیق ہوگی تعاون کر کے فاتح خوانی کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو ہم یہاں سے نکلے، ہمارے ساتھ کوئی ساتھی دوست تھے، کوئی اور دوست تھے، اور جب ہم کیل تک ہمارا وہ ویلکم کرتے، ہمیں خوش آمدید کہتے، ہمیں یہ کنفرم کرتے کہ جی آپ ان ٹائم پہنچے۔ رات کو ہم نے کیل میں اسٹے کیا، چونکہ آگے راستہ بھی خطرناک تھا، اور ہم نے کہا کہ رات کو آگے جا کے پھر کسی کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے،
تو صبح 9 بجے لمبدار کالا خان صاحب کا ہمیں پیغام ملا جی کہ آپ سبنار نہیں آ سکتے. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی ہم کیوں نہیں آ سکتے سبنار, وہ ہمارے اپنے لوگ تھے اور میں پھر ایک ایک بندے کو جانتا ہوں. بلکہ لمبدار کالا خان صاحب کے ان لوگوں سے میں نے پہلے بھی ان کی کافی مدد کی ہے. کل میں نے اس وہاں بھی تھا, اس وہاں پہ جب انہوں نے روکا اس گفتگو کے دوران, ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا چکوال میں. تو میں نے چکوال میں میرے دوست تھے جو ہانگ کانگ میں میرے ساتھ ہوتے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, وہاں تک ان کے عدالتی مقدمات میں ان کے ساتھ تعاون کیا, یا اسی پریس کلب میں بیٹھ کے اسی پریس جگہ میں نے ان کے حق میں پریس کانفرنس کی ان لوگوں کو ساتھ رکھ کے. تو یہ میرا ویسے حق ہے ویسے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر کہیں بھی کسی بھی طرح کا ظلم ہو. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی, انہوں نے کہا ہم نے کمیٹی بنا دی. میں نے کہا کل 8 بجے تک تو رات 8 بجے تک تو آپ کی کوئی کمیٹی نہیں تھی, اس وقت تک تو آپ ہمیں ویلکم کر رہے تھے. اب جب ہم نکل چکے, میرے ساتھ دونوں ہیں, سردار شمیم صاحب ہیں اور انہوں نے صافی صاحب ہیں, ہماری تنظیم کی طرف سے 50,000 روپے کا تعاون ہونا ہے. تو جی وہ پیسے آپ ہمیں دے دیں, کالا صاحب نے کہا, تو آپ نہ. میں نے کہا جی آپ کو تو پیسے نہیں دینے, آپ کا تو کوئی نہیں شہید ہوا, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم نے ان کی فیملیوں کو دینے, اور ہم ان کا مستقل حال بھی کچھ پلان ہے شمیم صاحب کے پاس, ان کے بچوں کی کفالت جب تک کوئی کر سکے. تو خیر جی ہم سبنار جب پہنچے تو کچھ لوگ وہیں سے, جمشید صاحب سابق ڈسٹرکٹ کونسلر تھے, ان کے 2 بیٹے الیاس صاحب اور عارف صاحب, انہوں نے کہا جی ہم بے بس ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ عظیم مقصد کے لیے آئے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ رات کو ایک پلان ہوئی ہے, زراعت کے لوگ ہیں یا فرشتے کے ہیں یا پاکستانی ایجنسیاں کے ہیں, وہ آئی ہیں, انہوں نے ان کو طلب کیا اور انہوں نے ان کو کچھ جو بھی ان کے معاملات ہیں کی کہ وہی ان کو نہیں دینا. اور پھر سب سے اہم بات, یحییٰ شاہ جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہے اس کو حلمت پہ طلب کیا گیا چھاونی میں, اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا, انتظامیہ کا کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا, ایجنسی کا کوئی بندہ سامنے ان سے آ کے بات نہیں کرے گا, آپ نے عوامی نمائندگی کی حیثیت سے وہاں پہ جا کے ان کو روکنا ہے. اب ہمارے کلچر میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے مذہب میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں پہ 5 شہادتیں ہو جاتی ہیں. ظاہر افسوس کے لیے ضلع نیلم سے لوگ جاتے ہیں, دوسرے اضلاع سے لوگ آتے ہیں, اور فاتح خوانی ایک دینی جو فریضہ ہے, ایک مذہبی جو فریضہ ہے, جس میں کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے, اس پہ ہمیں جانے سے روکا گیا. جب میں سبنار پل پہ پہنچا, میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا, انہوں نے کہا جی آپ ساتھیوں کو نہیں لے کے آئیں گے. ساتھیوں کی گاڑی میں کو ہم نے کیئر میں ڈراپ کیا کہ بھائی آپ آگے نہ جائیں, ہم چونکہ انتشار کے لیے تو جا رہے ہیں, ہم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا, گاڑی میں ہم 10 ساتھی تھے, کہ اگر وہ مجھے مار دیں, کاٹ دیں, مجھے دھکے دیں, آپ میں سے کسی بندے نے بات نہیں کرنی, کیونکہ اس کو وہ کاٹ کریں گے کہ ہم خدا نخواستہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, جبکہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے جائیں. اور پہلی دفعہ نیلم کے اندر ایسا ہوا ہے کہ شہداء کی کفالت کے لیے کوئی بندہ دوسرے ضلع سے ریاست کا شہری 2-2 لاکھ روپیہ کیش لے کے ان کے گھروں میں گیا ہے. پہلی دفعہ نیلم میں ایسا, یہاں میں 24-2500 ہمارے جو ہیں شہید ہیں, کم و بیش, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس تاریخ کے دوران. اور جس بندے نے, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سردار شمیم صاحب, جس نے مجھے یہ میرے گھر میں بیٹھ کے اس بات کی, انہوں نے کہا کہ میں شورٹی دیتا ہوں کہ میں ان کے لیے مستقل ڈونر تلاش کروں گا جو ریاست کے شہری ہیں یو کے میں. یعنی اتنا بڑا ہے. اور اس کے ساتھ اگر یہ سلسلہ چل پڑتا, میں سمجھتا ہوں کئی اور ایسی ہماری بیوائیں, کہیں ایسے معذور ہیں, کہیں ایسے شہداء کے فیملی ہیں جن کی کفالت وہاں پہ اس کے بعد ہو سکتی تھی. وہ ڈونر آتے جہاں پہ ہم ان کو لوگوں کے پاس لے کے جاتے, لیکن ان ظالم دیندوں نے, ان ایجنسی کے ٹاؤٹوں نے, ان سہولت کاروں نے ان شہداء کی فیملیوں کی ایک تو حق تلفی کی کہ جو انہیں کوئی تعاون ملنا تھا وہ بدنصیبی سے نہ مل سکا. پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کے پاس جانے کے. اور دوسرا فاتح خوانی جو بالکل خالصتاً ایک ہمارے دین کا فریضہ ہے, اس کے لیے جانے سے انہیں ہمیں روکا. جس بات پہ میں تعجب ہوا کہ وہ جو روکنے والے تھے 50-60 لوگ, سب سیول کپڑوں میں تھے, ان میں سے 10 لوگوں کے پاس آئی فون تھے, اور کچھ لوگ آپس میں سندھی میں بات کرتے ہوئے میں نے سنے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ سبنار میں تو گوجری بھی بولی جاتی ہے, ہندکو بھی بولی جاتی ہے, کشمیری زبان بھی یہاں بولی جاتی ہے, اردو ہم سب لوگ بولتے ہیں, سندھی تو یہاں کا کوئی شہری نہیں بولتا. کون؟ تو وہ پھر آگے پیچھے ہو گئے, وہ جو سندھی بولنے والے 2 لوگ تھے. تو یہ کچھ ہوا. میں تصادم اپنے لوگوں سے نہیں چاہتا تھا, مجھے افسوس اس بات کا ہے ان لوگوں کو ضلع نیلم بدل کیا گیا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا بھائی ہم ان کو لے کے آئیں گے, نیلم ان کا گھر, ہم انشاءاللہ لے کے آگے. چلانا پہ ہمیں روکا گیا جب میں ان کو لے کے آ رہا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا, پھر مظفر آباد یا نیلم تو کوئی نہیں جائے گا اس راستے سے, کیونکہ اور تو یہ میں جاؤں گا تو دوسرا کوئی جائے گا. ہم کامیاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے, ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم پرامن ہو گئے, ہم اپنے حق کے آزادی کے لیے. پھر وہاں پہ ہمیں کہا گیا جی کہ آپ پاکستان کے نعرے لگائیں. میں تو بھائی والا کہتا ہوں اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, ہم پاکستان کی خوشحالی کے دائی ہیں. لیکن یہ گٹھ پتلی تماشے کرنا,
یہ غاصب فوج کے حق میں نعرے پھر انہوں نے شروع کر دیے. ہمیں اس میں بھی ان کے نظریے پہ کوئی اعتراض نہیں. ہمیں وہ 100 دفعہ نعرے لگائیں, وہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں, ہمیں اس سے کوئی ابجیکشن نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت آپ دوستوں کے پاس آنے کا مقصد جو ہے, ریاستی شہریوں کو مخاطب کرنے کا مقصد جو ہے کہ بھائی میری شکل سے کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, ان دوستوں سے کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے, ان شہداء سے کسی کی کوئی مخالفت یا رنجش ہو سکتی ہے, ان کی فیملیوں سے, لیکن جو ایک دین کا فریضہ ہے, لوگ قاتلوں کو بھی, ایک بندہ اگر کسی کا قتل کرتا ہے تو قاتل کی فیملی نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہے, اس کو نہیں روکا جاتا. ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے اور ہمارے مقامی لوگوں کو وہ کہ وہ نہ سمجھیں, وہ بہکاوے میں آ گئے, وہ بزدل تھے, ڈر گئے, یا خدا نہ خواستہ کسی لالچ میں آ گئے, انہیں شہداء کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے وقتی مفاد کے لیے وہ ہمارے مقابلہ آ کے کھڑے کر دیے گئے سیمینار میں. میں اس بات کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ریاستی شہریوں سے انصاف مانگتا ہوں. وہ کسی بھی مسلک سے ہے, وہ کسی بھی مذہب سے ہے, وہ کسی بھی نظریے سے ہے, وہ کسی بھی جماعت سے ہے, کہ ہم ایک خالصتاً ایک دینی فریضے کی. اور مجھے یہ کہا گیا جی کہ آپ جب وہ شہید ہوئے تھے اس کے نیکسٹ ڈے کیوں نہیں آئے. میں نے کہا جی میری کوئی ان سے خونی اقتداری تو آپ لوگوں سے تھی نہیں, میں نے آپ سے کوئی ووٹ تو لیے نہیں کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میرے پاس بہت بڑے فنڈ ہیں اور میں آپ کا نمائندہ ہوں. میرے پاس جب توفیق ہوئی میں آ گیا اور میں خالی ہاتھ آ کے چائے پی کے چلا جاتا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. میں یہ چاہ رہا تھا جس پہ میں کام کر رہا تھا, اس پہ میری پوسٹیں ہفتہ 10 دن سے آپ صحافی بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں پوسٹیں لے کے ہوں, جائیں گے مدد کریں گے, میں اس پہ کام کر رہا تھا, کوئی تعاون ہو, کوئی چیز لے کے آؤں ان شہیدوں کے بچوں کے لیے تاکہ ان کی دلجوئی ہو سکے. اس وجہ سے ہم لیٹ آئے. بھائی ہم نے عوامی نمائندوں کو یہاں پہ آنا بند کیا ہوا ہے, جبکہ 30 گاؤں دور تھا بھاٹ سے ڈسٹرکٹ کونسل وہاں پہ ان کی قیادت کر رہا ہے. کیا وہ عوامی نمائندہ نہیں ہے؟ کیا وہ سیاسی ورکر نہیں ہے؟ پھر ہم آگے نکل گئے. جب آگے سے واپس آئے ہم تو یحییٰ شاہ صاحب ایک اور بندہ موٹر بائک کے ساتھ سرداری سے تھوڑا اوپر ہمیں ملے. تو یحییٰ شاہ نے مجھے کہا جی کہ میں مجبور تھا, مجھے کمانڈ آفیسر صاحب نے کہا جی کہ ان لوگوں کو نہیں جانے دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں انڈین آرمی, ان کی ڈیڈ باڈیاں لے کے جاتی ہیں انڈین آرمی. ریاست کا ہر شہری, وہ وکیل ہے, وہ صحافی ہے, وہ سیاسی کارکن ہے, وہ سماجی کارکن ہے, اس کی جو اس وقت غیظ و غضب کا نشانہ ہے وہ انڈین آرمی کی وہ دینگی ہے کہ اس نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. پاکستانی آرمی ہمیں کیوں روک رہی ہے ہمارے لوگوں کے پاس جانے سے؟ کیونکہ جو بات وہاں پہ ثبوت ملے یحییٰ شاہ کے بقول. پھر رات کو 12 بجے مجھے فون آیا, وہ ریکارڈنگ میں آپ دوستوں کو سناؤں گا, بلکہ بہت سارے گروپوں میں نے ڈالی ہے, لمبدار کالا خان صاحب کا, کہ جی آپ ناراض نہ ہونا, بس میں مجبور تھا. بھائی کیا مجبوری تھی آپ کو؟ ہم شہداء کے فاتح کے لیے جائیں تو یہ ڈگڈگی تماشا میرے خیال سے اس ریاست کی خاص کر اس حصے میں بند ہونا چاہیے. تو کیا میں اس کو کیا سمجھوں کہ ان کو انڈین آرمی نے شہید کیا, پاکستان آرمی ان کی معاون تھی؟ کیا ہم ان شہداء کے بچوں کے پاس جائیں اور ایجنسی جو ہے آگے لوگوں کو آئے گا کہ وہاں کھڑا کرتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے ٹکائیں؟ اگر آپ میں ہمت تھی تو آپ اسلحہ لے کے آتے, میرا راستہ روکتے. باخدا میری ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھتی, میں پیچھے نہ ہٹتا. لیکن میں جو میری تربیت ہے, جو میرا نظریہ ہے, جن لوگوں کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں, جن کے آزاد مستقبل کے لیے, جن کے حقوق کے لیے, میں تو ان کے مقابل نہیں آ سکتا. یہ تو آپ نے گاؤں کے دو نمبرداروں کو, نمبردار رشید, نمبردار کیا کہتے ہیں کالا خان, اور ڈسٹرکٹ کونسلر کو لا کے کھڑا کیا. اگر کوئی بکریاں چرانے والا یا کوئی جنرل گراٹ چکی چلانے والا بھی آ کے مجھے بولتا, میں اس کی بات بھی مانتا, اس لیے کہ میں اپنے لوگوں کے حقوق کا محافظ ہوں. میں اپنے لوگوں کے مد مقابل تو نہیں آ سکتا. یہ اس قسم کے پروپیگنڈے کر کے عوام میں نفرتیں پیدا کرنا, عوام کو عوام سے لڑانے کی جو ان کی سازش ہے, میں اس وقت اس نیلم پریس کلب کی وسادت سے جموں کشمیر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں گزارش کروں گا زبیر بھٹی صاحب سے. جی آپ بات کریں.